شاعری کا معیار یہ نہیں کہا جا سکتا آج کے دور میں کہ شاعری کا معیار پہلے سے کچھ کم ہو گیا. یہ انقلاب زمانہ ہے. ہمیشہ زمانہ اپڈیٹ ہوتا ہے. جب فون اپڈیٹ ہوتا ہے تو زمانہ کیوں اپڈیٹ نہیں ہوتا؟ ہمارے دماغ اپڈیٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو اساتذہ شاعری کر گئے وہ اپنے دور کی بات کر گئے، جو ان کے بعد آئے انہوں نے اپنے دور کی اپنے طریقے سے بات کری. آج کا شاعر اپنے طریقے سے بات کرتا ہے. بہت سارے چیزیں ٹیکنالوجی کے ساتھ آئی ہیں، وہ اپنے ساتھ الفاظ بھی لائی ہیں. تو جیسے واٹس ایپ آج اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، فیس بک اس کا بھی استعمال ہوتا ہے شاعری میں، میسیجز اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور کتنے ایسے الفاظ ہیں جو میر کے زمانے میں نہیں تھے. تو میر کیسے لکھ سکتے تھے ان کو؟ آج کا شاعر ان چیزوں کو بھی جو ہے اپنی شاعری میں کوٹ کر رہا ہے. وہ ان کا دور تھا، یہ ہمارا دور ہے، آج کا دور ہے. منظر بھوپالی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے. ایک سوال اس طریقے سے پروموٹ ہوگی نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اردو زبان کی بات ہے، اردو زبان وہ اردو رسم الخط میں یعنی فارسی رسم الخط میں لکھی جائے یا دیوناگری میں لکھی جائے، اردو زبان ہے. بولنے میں اب کیا بول رہا ہوں یہ تو یہ سننے والے کو پتہ چلے گا نا کہ جو میں کیا بول رہا ہوں. ہندی بولوں گا کہ ہندی کے ورڈ یوز کروں گا تو ہندی ہوگی، انگلش کے ورڈ یوز کروں گا تو انگلش ہوگی. تو رسم الخط تو واقعی ختم ہو رہا ہے، لیکن اردو زبان وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. ہر آدمی اردو میں بات کرتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ آج کے جو غیر مسلم شعراء ہیں یا بہت سے ہمارے مسلم شعراء بھی ہیں جو اردو سے نابلد ہیں، لیکن شاعری تو کر رہے ہیں، وہ ان کی زبان تو اردو ہے. تو زبان ٹھیک ہے، زبان تو رہنی چاہیے، زبان زندہ رہے گی. اردو رسم الخط کوئی مار سکتا ہے لیکن زبان اردو نہیں مار سکتا. پہلے کے مقابلے میں آج اردو زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے. اردو میں پروگرام بھی کم ہو رہے ہیں. جو پہلے اسکول کالج لیول پہ اردو زبان میں پروگرام ہوا کرتے تھے تو آج کہیں نہ کہیں وہ کم ہوا ہے. تو کیا اس کا اثر آج کے مشاعروں پہ پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی بات کی تردید کرتا ہوں، معاف کیجیے گا. آج اتنی تنظیمیں ہو گئی ہیں اردو کے نام پہ. میں بامبے سے ہوں. بامبے میں 3-4 تنظیمیں ہیں جو کہ ہندی کی تنظیمیں ہیں. ہندی ان کے جو ہے ہندی میں ان کے نام ہیں، لیکن وہ سارے مشاعرے کراتے ہیں، سب مشاعرے کراتے ہیں. اور اس میں آنے والے شعراء جو ہیں وہ اردو بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ ہندی میں وہ اردو کی شاعری کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ صاحب مشاعرے کم ہو گئے، مشاعرے تو پہلے سے زیادہ بڑھے ہیں. دبئی میں کسی زمانے میں ایک انجمن ہوا کرتی تھی، آج وہاں کتنی انجمنیں ہیں. میں ورلٹیکس سے اور کتنی انجمنیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں. تو ہر جگہ اردو مشاعرے ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ. ورسٹیلٹی آئی ہے اس کے اندر. تو کیا اردو زبان کو اس مشاعروں سے فروغ ملتی ہے؟ دیکھیے، بہت لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کہیں مشاعروں میں ہمیں ابھی پونا میں مشاعرہ تھا، ورلٹیکس ایونٹس کا ایک مشاعرہ تھا پونا. اس میں کئی مطلب بعد میں جو ہمارے لوگ ملتے ہیں ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے یہ پہلی بار جو ہے ہم نے جوائن کیا مشاعرہ. ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ کوئی اسلامک ریچول ہے. تو یہ عجیب ان کی بات تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے رہی ہے کہ اسلامک کوئی ریچول ہے، یہ مذہبی، تو اس لیے ہم مشاعرے میں کبھی نہیں آئے. اور یہ آئے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو بڑا نقصان کیا اپنا. اور اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اتنے اچھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمیں ہماری کانوں کو ہماری روح کو ایک سکون ملتا ہے. تو یہ اردو کی جیت ہے، مشاعروں کی جیت ہے. اسی سے یہی کافی ہے کہ یہ مشاعروں کے ذریعے ہی اردو کو لوگ اتنا محبت بھائی چارہ امن کا پیغام کس کو دیں. محبت بھائی چارہ امن کا پیغام کس کو دیں. یہ امرت پی گئے اسلاف خالی جام کس کو دیں. ہماری گواہی میں ہماری آپ بھی شامل ہیں اور ہم بھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب الزام کس کو دیں.
वर्टेक्स इवेंट्स दुबई से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है और यहाँ हम अलीगढ़ में एलुमनाई कोई बात नहीं। एम्यूएल एलुमनाई अफेयर्स कमेटी और वर्टेक्स इवेंट्स मिलके एक मुशायरा ऑर्गेनाइज कर रही है जो कि 23 तारीख को है। और इस मुशायरे का मेन मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ 15-20 साल से कोई अच्छा इस लेवल का मुशायरा नहीं हुआ है जिसमें इतने बड़े बड़े शोरा एक साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमारी एलुमनाई अफेयर्स कमेटी से हाल ही में बात हुई तो ये कह पाया कि हम लोग एक बड़ा मुशायरा यहाँ अलीगढ़ में ऑर्गेनाइज करें। कहाँ हो चुके हैं इससे पहले? हम लोग दुबई बेस्ड हैं, दुबई में सबसे बड़ी कंपनी है हमारी इवेंट मैनेजमेंट की। हम बहुत बड़े बड़े मुशायरे वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, मिडल ईस्ट में और जगहों पे भी करते हैं। और हाल ही में हमने हिंदुस्तान में प्लान किया है, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अच्छे मुशायरे मुनाक़िद करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी हमने एक पूना में मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया है, अलीगढ़ में, इसके बाद हमारा जयपुर, लखनऊ, मुंबई। तो सोच ये है कि अच्छे मुशायरे पेश किए जाएँ जिसमें अच्छे शोरा हज़रात को बुलाया जाए। और अलीगढ़ का मेन मकसद ये था कि अलीगढ़ तलबा जो कि एक जान है मुशायरों की और बहुत ही अच्छे यहाँ पे शायर हैं जो मुशायरे पढ़ रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे तो अलीगढ़ में, और उसमें से जो बहुत अच्छे होंगे उनको हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में, दुबई और बाहर लेके जाएंगे। हम उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं अपने इवेंट कंपनी के थ्रू। बहुत शुक्रिया।